آخرکار مہرو کی حقیقت زین کے سامنے آ ہی گئی۔ زین کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی آخرکار کھل گئی۔ دوستوں، مفاد پرست کی آنے والی ایپیسوڈ جو ہے بڑی زبردست ہونے والی ہے۔ جس ایپیسوڈ کا ہمیں ویٹ تھا وہی یہ ایپیسوڈ ہونے والی ہے، کیونکہ سارے معاملات جو ہیں یہاں پہ حل ہونے والے ہیں۔ جو یہاں پہ چلاکیاں دکھا رہے تھے، یعنی کہ مہرو اور عالیہ جو ہے وہ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جناب اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر جب عالیہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مہرو ہے وہ زین کو چھوڑنا چاہتی ہے اور وہ جا کر سلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے ساری دولت نکلوانے کے بعد، تو یہاں پہ عالیہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر فرح بیگم جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ مہرو نے غلط کیا ہے اور اپنے بچے کی جان لی ہے۔ اس میں حقیقت ہی ہے، کیونکہ جو مہرو ہے وہ سلمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے زین کو چھوڑ کے، کیونکہ زین جو ہے وہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ میں اب سلمان کے ساتھ رہوں، اس بندے کے ساتھ نہ رہوں۔ حالانکہ عالیہ کہتی ہے کہ تم اسی کے ساتھ رہو، زین ایک اچھا لڑکا ہے اور تمہارے کنٹرول میں بھی ہے، تم سے پیار بھی کرتا ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تم پہ جان نچھاور کرتا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے سلمان کے پیچھے پڑنے کی؟ کیوں تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو لیکن یہاں پہ مہرو جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے اپنی ماں کو کہ میں اب سلمان سے ہی شادی کروں گی، میں زین سے طلاق لے کے رہوں گی، اور تب تک میں زین کو برداشت کر رہی ہوں جب تک زین کی دولت میں ہتھیار نہیں لیتی، جب تک زین کی والدہ جو ہے وہ ساری دولت ساری پراپرٹی میرے نام نہیں کر دیتی، میں تب تک صرف زین کو اس گھر میں رکھ رہی ہوں۔ تو یہاں پہ عالیہ جو ہے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں پہ مہرو جو ہے اپنی ماں کے سامنے بولنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور غصے سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے معاملے میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ مجھ سے کروانا تھا تم نے کروا لیا، اب تم میری اگر ماں ہو تو ماں کی جگہ پہ رہو، تم جو ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہ کرو، یعنی کہ تم میرے معاملات میں نہ بولو تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو یہاں پہ عالیہ جو ہے وہ پچھتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح سے کی ہے کہ آج یہ میرے ہی سامنے کھڑی ہوگی اور مجھے ہی سبق سنا رہی ہے۔ دوسری طرف جناب اگر ہم دیکھیں تو جو مریم ہے، مریم نے ایک تو اعتراف کر لیا ہے ہادی کے سامنے کہ میں نے ہی تمہارے اور زارا کے درمیان میں جو ہے وہ جدائیاں بڑھائی تھی یا جدائیاں پیدا کی تھی، اس کی وجہ میں ہی ہوں، یعنی کہ ساری سٹوری کھول کے اس نے ہادی کو تو بتا دی تھی۔ اب وہ زارا کے پاس بھی پہنچ چکی ہے اور زارا کو وہ کہتی ہے کہ ہادی جو ہے وہ بے وفا نہیں ہے اور میں نے ہی وہ حالات پیدا کیے تھے جس کی وجہ سے تمہیں لگا کہ ہادی جو ہے وہ بے وفا ہے۔ تو یہاں پہ زارا سمجھ نہیں پاتی کہ مریم کہنا کیا چاہتی ہے، تو مریم کہتی ہے کہ میں نے ہادی سے معافی مانگ لی ہے، اور ہادی کہتا ہے کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا اگر تمہیں زارا معاف کر دیتی ہے، تو میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں، تم مجھے معاف کر دو، یہ سارا کچھ جو کیا تھا یہ میں نے خود کیا تھا، اور میں نے ایسا جال بنا تھا جس میں جو ہے تم دونوں لوگوں کو پھنسانا چاہتے تھے، لیکن میں خود ہی اس میں پھنس چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے چین نہیں آ رہا، نہ ہی سکون آ رہا ہے، نہ ہی میں اس گھر میں سکون سے رہ پا رہی ہوں جہاں پہ مجھے 2 وقت کی روٹی عزت سے ملتی ہے، میری ہر خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن میں وہاں پہ اب سکون سے نہیں رہ پا رہی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ہادی سے شادی کر لوں، اسی لیے میں تم کو رستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور یہ سب میں مہرو کے کہنے پہ کر رہی تھی، کیونکہ مہرو نے مجھے یہ باتیں سکھائی تھی، بتائی تھی، اور مہرو نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ ہادی اور مہرو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور تم نے ان دونوں کو دور کیا تھا، اس طرح سے مجھے مہرو نے کہا تھا، تو جس کی وجہ سے مجھے بھی یہ لگا کہ اگر مہرو سے تم نے ہادی کو چھینا ہے تو کیوں نہ پھر میں تم سے ہادی کو چھین لوں اور میں اس گھر میں جو ہے ہمیشہ کے لیے رہوں ہادی کے ساتھ، یعنی کہ ہادی کے ساتھ شادی کر لوں، اور تم کیونکہ ہادی کے ساتھ محبت نہیں کرتی، صرف تم نے ہادی کو چھینا تھا مہرو سے، تو میں اسی لیے جو ہے اس چیز پہ راضی ہوگی، ایگری ہوگی۔ جب مہرو نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو زارا یہاں پہ کہتی ہے کہ مریم یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے ایک ایسے انسان پر جو ہے تہمت لگائی یا اس کو بدنام کیا یا اس کے کردار پر میں نے انگلی اٹھائی، جو شخص بہت اچھا ہے اور جو میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، میں نے اسی پر جو ہے باتیں کی اور میں نے اس کو کتنی تکلیفیں پہنچائی۔ مریم یہ سارا تم نے کیا، اور اس کی ذمہ وار جو ہے تم ہو، اور اس کی ذمہ وار میں بھی ہوں کہ میں نے ہادی سے جا کر ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ ہادی نے اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کی لیکن میں نے ہادی کی بات سنی نہیں۔ تو یہاں پہ مریم جو ہے وہ ہاتھ جوڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ زارا پلیز مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا وہ نہ جانے میں ہوا، مطلب کہ میں نہیں جانتی تھی کہ تم واقعی اس سے پیار کرتی ہو اور ہادی واقعی تم سے سچا پیار کرتا ہے۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ مہرو نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ تم نے مہرو سے ہادی کو چھینا ہے، اور ہادی شاید مہرو کو پسند کرتا تھا، اور مہرو نے شاید پھر جب تم نے ہادی کو سے چھین لیا تو پھر مہرو نے کہیں اور شادی کر لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مہرو جو ہے وہ دولت کی خاطر زین سے شادی کر
چکی ہے اور صرف ہادی کو اس نے یوز کیا ہے، اور تمہارے بھی وہ خلاف ہے۔ مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اب ہادی نے کہ جو تمہاری خالہ ہے اور جو مہرو ہے وہ دونوں تمہارے خلاف ہیں۔ مجھے تو یہ علم تک نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے میں نے تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہاں پہ بار بار اصرار کرنے پر، بار بار معافی مانگنے پر یہاں پہ زارا جو ہے اس کو معاف کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب میں ہادی کے پاس جاؤں گی اور ہادی سے میں خود معافی مانگوں گی کیونکہ میں نے ہادی کا دل دکھایا ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ ہادی کے پاس جانے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو مہرو ہے اب وہ سلمان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ سلمان میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اور مل کر ایک تو ہم کھانا کھاتے ہیں باہر، دوسرا یہ کہ میں اب زین سے اکتا چکی ہوں، زین یہاں پہ میرے پلے پڑ گیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اس کی جو ماں ہے وہ تمہارے نام پراپرٹی کر دے گی، لیکن وہ تو اس کو لینے تک نہیں آئی، بلکہ اس کو دیکھنے تک نہیں آئی۔ میں تو الٹا مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ تو یہاں پہ وہ سلمان کو بار بار جو ہے فون پہ یہی بات کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سلمان جو ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں، تو تم جو ہے فلاں جگہ پہ آ جاؤ۔ تو وہاں پہ جو ہے سلمان گاڑی لے کے آ جاتا ہے، وہی گاڑی جو فرح بیگم کی ہوتی ہے، یعنی کہ انہی کی گاڑی، کیونکہ وہ ان کا ملازم ہے تو ان کی گاڑی کو یوز کر سکتا ہے۔ وہ گاڑی لے کے آ جاتا ہے، اور جو مہرو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے بنا بتائے، اور زین اس کو دیکھ لیتا ہے باہر جاتے ہوئے۔ زین سوچتا ہے کہ یہ مہرو کہاں جا رہی ہے، عالیہ جو ہے وہ بھی گھر پہ نہیں ہوتی۔ تو زین سوچتا ہے کیوں نہ میں مہرو کے پیچھے جاؤں، کیونکہ مہرو جو ہے وہ کہیں جا رہی ہے مجھے بنا بتائے۔ تو جو زین ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ مہرو دوسرے دروازے سے نکلتی ہے اور باہر جا کر جہاں پہ سلمان ہوتا ہے سلمان کو جا کر ملتی ہے۔ سلمان کو ملنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے، جیسے ہی گاڑی میں بٹھا کے سلمان دوسرے گیٹ کی طرف بڑھتا ہے، کار کے اندر انٹر ہونے لگتا ہے، تبھی جا کر زین اس کے گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے میری مہرو کو ہاتھ کیسے لگایا، اور تم اس کو اس گاڑی میں بٹھا کے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو۔ تو یہاں پہ جو مہرو سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، مہرو جلدی سے کار سے باہر آتی ہے، گاڑی سے باہر آ کے وہ زین کو پکڑ لیتی ہے اور زین سے کہتی ہے کہ یہ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ زین کہتا ہے کہ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم لوگ کر رہے ہو، تم لوگ جو ہے مجھے بتائے بغیر مل رہے ہو اور یہاں سے اب پتہ نہیں کہاں پہ جا رہے ہو تم، اور میں اگر تمہیں کہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے تو تم کہتی ہو کہ میں بہت ضروری کام سے جا رہی ہوں، میں تمہیں ساتھ لے کے نہیں جا سکتی۔ جبکہ یہاں پہ اگر میں نے دیکھا ہے تو تم جو ہے وہ سلمان کے ساتھ، ایک تو تم نے کس طریقے سے اس کے ساتھ فری ہو، دوسرا تم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہو، ہسبینڈ تمہارا میں ہوں، لیکن تم جو ہے وہ سلمان کے ساتھ انجوائے کر رہی ہو، اس کے ساتھ زندگی جو ہے وہ مطلب کہ انجوائمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہو، کبھی کہیں جا رہی ہو کبھی کہیں جا رہی ہو۔ تو آج تو میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، تم پتہ نہیں کتنی بار اس کے ساتھ گئی ہوگی۔ تو یہاں پہ مہرو کہتی ہے اگر میں اس کے ساتھ گئی ہوں تو تمہیں کیا پرابلم ہے، اور میں اسی کے ساتھ اب رہنے والی ہوں کیونکہ میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پہ جو سلمان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، سلمان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ زین سے اس کی طلاق ہو، سلمان تو صرف مہرو کا یوز کر رہا ہے۔ تو دوستو جو آنے والی ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں دیکھا، ایک دو ایپیسوڈز میں جو کافی زیادہ بورنگ تھی، لیکن اب جو ہے سٹوری کافی آگے بڑھ چکی ہے اور یہ سٹوری کافی یونیک بھی ہو چکی ہے، اور لگتا ہے کہ اب ڈرامے کا اختتام بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے 1 سے 2 ایپیسوڈز مزید اس ڈرامے کی چلے اور یہ ڈرامہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ تو دوستو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگتا ہے اور کس کی ایکٹنگ آپ کو اچھی لگتی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی کتنی مزید ایپیسوڈز آ سکتی ہیں، کیا ہادی اور زارا کی شادی ہو جائے گی یا اس کے درمیان کوئی اور ٹویسٹ آ جائے گا یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اپنی رائے جو ہے آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی دینی ہے۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دینا ہے تاکہ مزید آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس طریقے سے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔